آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو اور چند تصاویر بے انتہا وائرل ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر بے تحاشا کمنٹس آ رہے ہیں۔ ویسے بھی آج کل ہمارا یہ عادت بن گئی ہے کہ اگر کوئی پوسٹ آ جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ اس کی حمایت میں لگ جاتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کی مخالفت میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ حمایت کرنے کے لیے میرے پاس دلیل کیا ہے یا کسی کی مخالفت کرنے کے لیے میرے پاس دلیل کیا ہے، یعنی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں جو اس کی حمایت کر رہا ہوں کیا میرا دین وہ بھی اس کی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا میرا معاشرہ وہ بھی اس کی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا میرا رہنا سہنا اور میری معاشرت اور میرا ماحول یہ بھی اس کی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرا علم وہ بھی اس کی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس کی مخالفت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دین ایک چیز کی مخالفت کرتا ہے، مجھے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ چیز پسند آ گئی، میں اس کی حمایت میں لگ پڑوں گا۔ دین ایک چیز کی حمایت کرتا ہے، میرے اپنے ذاتی سوچ اور خیال کے مطابق وہ چیز مناسب نہیں مجھے لگی، میں اس کی مخالفت کرنے پر کمر باندھ لیتا ہوں۔ حالانکہ اگر کوئی معیار قائم نہ کیا جائے تو یہ تو معاشرے کے اندر فساد مچ جانے کا ڈر ہے۔ اگر کوئی معیار ہی، اور ہر چیزوں کے معیار ہوتے ہیں، اگر ہم سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر یا ویڈیوز یا موقف اس کو تسلیم کرنے یا رد کرنے دونوں کے لیے اگر ہم کوئی معیار مقرر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے سوچ تو ہر ایک کی مختلف بنائی ہے، اگر میری سوچ ہی معیار ہے، پسند ناپسند بھی ہر ایک کی مختلف بنائی ہے، اگر یہ معیار میں اپنی پسند اور ناپسند کو بنا لوں گا تو پھر تو ہر آدمی دوسرے سے بالکل مختلف راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اب ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ کیا کہ کم عمر بچے، کم عمر تو اس لیے کہ اس پہ لکھا جا رہا ہے یا بولا جا رہا ہے، ورنہ 18 سال کے بالغ بچے، خود مختار بچے، انہوں نے والدین کی مرضی سے شادی کی اور نکاح کے ایک مقدس اور پاکیزہ بندھن کے اندر بندھ کر اپنے زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے۔ ہم اپنے معیارات کو دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور طریقہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے بھی ایک ہدایت فرمائی اور ایک خود نوجوانوں کے لیے ہدایت فرماتی۔ والدین کو پہلے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا والدین کو نصیحت فرماتے ہوئے، اگر تمہارے گھر میں تمہارا لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو تم اس کے نکاح کی فکر کرو۔ یہ وہی والد ہے جس کو جب بچہ چھوٹا تھا تو اس کو ادب سکھانے، تعلیم دینے کی ترغیب بھی ہمارے دین ہی نے دی تھی، اور فرمایا کہ والد کے جو اپنی اولاد کو دیے جانے والے تحفے اور گفٹ ہیں، سب سے بہترین گفٹ اس کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دلوانا ہے۔ اور ذمہ داری لگائی گئی کہ جب تمہارے یہاں اللہ اولاد دے اس کا اچھا نام رکھو، اس کی تربیت اچھی کرو، اس کو تعلیم اچھی دلواؤ، اور پھر اس کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کے نکاح کی ذمہ داری وہ بھی تم ادا کر لو۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب بالغ ہو جائیں، تمہارے گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس کے نکاح کی بھی فکر کرنا شروع کر دو۔ گویا یہ وقت اب اس کے اگلی ذمہ داری کو پورا کرنے کا ہے، لہذا ذمہ داری کو تم پورا کر لو۔ اب 18 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، ان دونوں نے نکاح کر دیا، گویا ان کے والدین نے اس نصیحت پر عمل کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ارشاد فرمائی ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمائی، فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ بے نکاح مت رہے۔
جس کے پاس استطاعت ایسی ہے، جو ہے کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، صحت مند ہے، جو فزیکل صحت مند ہے، جو ذہنی اعتبار سے مینٹل جو صحت ہے اس کی وہ ٹھیک ہے، جس کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ وہ اپنے علاوہ ایک اور فرد کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اب یہ نوجوانوں کو نصیحت فرمائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ فطرت کے عین مطابق ہدایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ گویا دین نے ہماری ایک فطری نیڈ، اولاد کی ایک فطری نیڈ جو ہے اس کو پورا کرنے کی طرف والدین کو متوجہ کر دیا ہے کہ دیکھو یہ مت سوچتے رہنا کہ اس نے اب یہ تعلیم حاصل کر لی، میٹرک کر لیا، تو اب اس کو آگے کس فیلڈ میں لے کر جانا ہے، اس نے آگے جو ہے وہ اپنا میڈیکل میں چلا گیا یا انجینئرنگ میں چلا گیا، اب اس سے آگے اس کو کس فیلڈ میں، اس کو پی ایچ ڈی کس میں کرنی ہے، اس کی اسپیشلائزیشن کس چیز میں ہونی ہے، صرف اور صرف یہی فکر۔ اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب اس کا سیٹل ہونا ضروری ہے، اور سیٹل ہونے کے معیارات بھی ہم نے الگ مقرر کر دیے کہ ذاتی گھر بن جائے، ذاتی گاڑی آ جائے، اس کے بعد ہم شادی کی طرف آئیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ اس سارے مراحل کو طے کرتے کرتے ایک لڑکے کی عمر کہاں پہنچ جاتی ہے؟ وہ 30 سال کی لائن کو کراس کر چکا ہوتا ہے۔ ادھر سے لڑکی وہ بھی 30 سال کی لائن کو کراس کر چکی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن معاشروں کے اندر اتنی لیٹ شادی کا رجحان ہے، وہاں پر اس ایک فطری جذبہ محبت، اس کو کس طرح پھر پورا کیا جائے گا؟ اس کو پورا کرنے کے لیے لازمی طور پر اس کو دبایا تو جا نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لڑکی اور لڑکا جوان ہو چکے ہیں، اب ہم ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں عائد کر دیں، یا ان کے اندر ہم اس قسم کی وہ حص ہی ختم کر دیں کہ جس سے میل فیمیل کی طرف اٹریکشن محسوس کرتا ہے، یا فیمیل جو ہے وہ میلز کی طرف اٹریکشن محسوس کرتی ہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، بلکہ ہمارے ہاں نظام تعلیم تو ویسے ہی مخلوط ہے، اکٹھے پڑھنا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اس کی وجہ سے اگر ہم معاشرتی نقصان دیکھیں، فطرت سے ہٹنے کے معاشرتی نقصانات دیکھیں تو وہ بڑے ہیں۔ اب آپس میں ہڈن ریلیشن شپس قائم ہو جاتے ہیں، دوستی ہو گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے پڑھائی انسان کی تباہ ہو رہی ہے۔ آپ بے شمار پروفیسرز اور یہ پڑھانے والے اساتذہ، آپ ان سے بات چیت کر کے دیکھیں، ہم نے بات چیت کر کے دیکھی ہے، ان کا آج سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ جب سے یہ موبائل فون آ گیا، ہمارے نوجوان لڑکا اور لڑکی، ان کی نیند ہی رات کو پوری نہیں ہو رہی۔ صبح کو آتے ہیں تو یہ غائب دماغ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بہت سارے منفی رجحانات، ان کے اندر بدتمیزی پیدا ہو رہی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، پڑھائی سے دل اچاٹ ہے، سارا کا سارا دھیان اور توجہ صرف اسی ایک فطری جو اللہ نے آپس میں ایک اٹریکشن رکھی ہے، صرف لڑکے کے لیے پورے دن اور رات کے ساتھ کا سب سے بڑا کام یہی رہ گیا ہے کہ میں نے جس سے دوستی کی ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ کنیکشن جو ہے کس طرح رابطے کے اندر رہوں گا۔ اور لڑکی کے اندر بھی یہی بات پیدا ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں ذرا کتنا بڑا نقصان اپنی پڑھائی کا کر رہے ہیں۔ پھر پیسوں کا بے دریغ استعمال اور ضیاع ہو رہا ہے، پارٹیز کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، گفٹس کے نام پر ہو رہا ہے۔ گویا جسمانی طور پر بھی انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، یہ نوجوان نسل ذہنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے نوجوان نسل، مالی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے یہ نوجوان نسل، اور ان سب سے بڑھ کر ان کا جو گھر میں رویہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کو، گھر کے ایک پرسکون انوائرمنٹ کو، اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ بے شمار لوگ جو کہ پہلے اس چیز کو نہیں سمجھتے، جب بچہ اور بچی کسی آپس میں ریلیشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب یہ آپس میں دوستی کر بیٹھتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا بیٹا جو ہے وہ ایسی جگہ پر شادی کرنا چاہ رہا ہے، ہم وہاں پر نہیں چاہتے، میری بیٹی ایسی جگہ پر بضد ہے جہاں پر ہم نہیں چاہتے۔ آپ نے پہلے اس کا دھیان جب ذمہ داری خود نہیں اٹھائی تو اب ظاہری بات ہے ان کو آپ نے فری ہینڈ دیا، اس کے اثرات تو آپ کے سامنے ہی آئیں گے۔ اس وجہ سے آپ اس کے شادی کو لیٹ کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں،
اور فائدہ کوئی نہیں گنوا سکتے. اور جلدی شادی کرنے کے بے شمار فوائد ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے لاؤبالی لڑکے جو کہ نہ کام میں دھندے میں دھیان دے رہے ہوتے ہیں, پڑھائی کر کے بھی فارغ ہو گئے, بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں میں وقت خرچ کرتے ہیں, رات کو لیٹ آنا ان کا معمول بن جاتا ہے, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کچھ کمانا بھی ہے, میں نے کچھ محنت بھی کرنی ہے, میں نے اپنے فیوچر میں کچھ کرنا بھی ہے. لیکن جیسے ہی شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو یہ نظام فطرت ہے, یہ نظام کائنات ہے کہ آپ ایک ذمہ داری کے بندھن میں بن چکے ہیں. وہی نوجوان جو پہلے غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھتا تھا, آہستہ آہستہ ذمہ دارانہ رویہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس طرح یہ لائف چلتی رہتی ہے اتنا زیادہ اس کی ذمہ دارانہ رویے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جب بچے ہو جاتے ہیں تو یہ اور زیادہ ذمہ دار بن جاتا ہے, پھر یہ اپنی بھی کیئر کرتا ہے, اپنے گھر والوں کی بھی کیئر کرتا ہے, اپنے بچوں کی بھی کیئر کرتا ہے. اس سے پہلے اس کو کسی کی کیئر نہیں ہوتی. والدین 1000 مرتبہ سمجھا لیں کہ بیٹا رات کو 12 بجے سے پہلے آ جایا کرو, کبھی نہیں مانتا. لیکن جب یہ جب اس کو ذمہ داری محسوس ہوتی ہے, اس شادی کے رشتے اور بندھن میں بن جاتا ہے, تو پھر یہ عام طور پر 10 بجے کے بعد بھی باہر رہنا پسند ہی نہیں کرتا. اس کو خود فکر ہوتی ہے میرے گھر کے اندر کوئی میرا انتظار کر رہا ہے, میری اولاد ہے, میں نے اس اولاد کے پاس جانا ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ آ جاتی ہیں. بے شمار ایسے لوگ جو کہ کاروباری طبقے سے ہمارا چونکہ ایک تعلق ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ کچھ ایسی برادریاں ہیں تجارتی جو بڑی چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, شادی میں نکاح کے پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی شادی کر دی. انہوں نے کہا جی کہ میری اپنی بھی اسی طرح ہوئی. میرے بقایا خاندان کا ایک رواج ہے, ہم بچوں کو اسی عمر میں 18 سال 19 سال کی عمر میں بچے اور بچیوں کی شادیاں کر کے اس ذمہ داری کو پورا کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے بچے ذہنی یکسوئی ان کو ملتی ہے, اور وہ تجارت ہمارا چونکہ پیشہ ہے, تجارت میں بہت آگے تک بڑھتے ہیں. ذہنی انتشار نہیں ہوتا ان کے ذہنوں میں. اور بچیاں بھی اپنے گھروں میں جاتی ہیں تو ایک گھر کے نظام کو مضبوط بنانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے, بنسبت اس کے کہ ایک اوور ایج ہو جائیں 30 سال 32 سال, تو ایکسپیکٹیشنز ہی اتنی بڑھ جاتی ہیں. نہ وہ اب صلاحیت رہتی, نہ اب وہ طاقتیں رہتی, نہ ہمارے اندر وہ جوش اور جذبہ رہتا اپنی اولاد کی تربیت کے اعتبار سے. اپنے اور جتنے بھی معاملات ہیں, ہمارے فیملی جتنے میٹرز ہیں, ان ساری چیزوں کو جس طرح 18-19 سال کی عمر میں نوجوان لڑکا اور لڑکی یہ آسان انداز سے فیس کر سکتے ہیں, جب یہ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں اس انداز سے یہ فیس کرنے کے قابل نہیں رہتے. آج کل تو ہماری بیماریوں کا یہ عالم ہے کہ 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے, شوگر ہائی ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکے ہوتے ہیں. اور جو جلدی شادی کرنے کا رجحان ہوتا ہے, آپ گاؤں میں دیہات میں آج بھی دیکھیں, اور بہت ساری فیملیز شہروں کی ایسی ہیں ان کے اندر یہ رواج ہے, تو آپ ساتھ ساتھ باپ اور بیٹا کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے ایک بڑا بھائی ہے اور دوسرا چھوٹا بھائی ہے. ماں اور بیٹی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بڑی بہن ہے, یہ چھوٹی بہن ہے. تو بے شمار فائدے ہیں. اور اس جوڑے کی جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, تصاویر آ رہی ہیں, اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور اپنے معاشرے کے اندر بھی ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے. اگر ہم نے یہ رواج دینا شروع کر دیا تو پورے معاشرے کو فائدہ اور بھلائیاں ہم اپنی آنکھوں سے محسوس ہوتا ہوا دیکھیں گے.